حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، ولا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. برادران عزیز، اس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی چوتھی قسط ہدیہ سماعت ہے. کربلا شاہراہ بندگی پروردگار ہے. ہر وہ انسان جو اپنے مقصد تخلیق سے آشنا ہے، وہ بندگی پروردگار کے لیے کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتا ہے. قرآن مجید نے انسانی مقصد حیات کو متعدد مقامات پر متعدد الفاظ میں مختلف آیتوں میں کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ ہم نے جن و انس کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور کام کے لیے خلق نہیں کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اپنی
بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو یعبدون کی لفظ ہے، عام طور پر اہل علم حضرات ہیں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں عبادت کے لیے، مگر میں ہمیشہ اس کا ترجمہ بندگی کرتا ہوں، کیونکہ عبادت محدود ہوتی ہے عبادت خانوں میں، اور خدا بند عالم نے ہمیں صرف عبادت خانوں میں قید رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ ہمیں ایک زندگی کا دستور دیا ہے اور اس دستور پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ تم گھر پہ رہو تب بھی عبادت کرو، مسجد میں رہو تب بھی عبادت کرو، بازار میں رہو تب بھی عبادت کرو، سوتے رہو تب بھی عبادت کرو، کیونکہ یہاں عبادت جب ہم لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں تو وہ محدود ہو جاتا ہے کسی نہ کسی عبادت خانے میں، اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ بندگی کرتے ہیں تو بندگی محدود نہیں ہے، جہاں بھی رہو خدا کے بندے بن کے رہو۔ اپنی تجارت کے گلے پر بیٹھے ہوئے ہو، تجارت کا دھیان بعد میں رکھنا، یہ دھیان پہلے رکھنا کہ تم کسی کے بندے ہو۔ جب تم خدا بند عالم کی بندگی کو ملحوظ رکھو گے تو دنیا کسی اور سے مطمئن رہے یا نہ رہے تم سے ضرور مطمئن ہو جائے گی، کیونکہ یہ بندہ پروردگار ہے، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا، یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا، یہ خدا کا بندہ ہے۔ جہاں بھی رہو بندہ پروردگار رہو۔ متعدد آیتیں ہیں، سورہ مبارکہ بینہ میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ہم نے اور کسی بات کا حکم ہی نہیں دیا ہے مگر یہ کہ تم میری بندگی کرو، الا لیعبدوا اللہ، سوائے یہ کہ تم اللہ کی بندگی میں رہو۔ عبادت صرف رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، زندگی کے تمام مرحلے میں تم بندگی پروردگار کی حالت میں رہو، تمام مرحلے میں۔ دین اسلام لوگوں کی نگاہ میں کھٹکتا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے دین کو عبادت خانوں میں محدود کر دیا ہے۔ یہ واحد دین ہے کہ بیڈ پر سونے کے آداب بھی آپ کو سکھاتا ہے، یہ واحد دین ہے۔ تم بستر پہ سونے چلے گئے، اپنی مرضی سے نہیں سو گے، ہم بتائیں گے کس کروٹ سو گے تو تمہیں زیادہ آرام ملے گا، دنیاوی آرام بھی، چونکہ یہ دین سعادت دنیا و آخرت کی ضمانت دیتا ہے۔ بستر پہ چلے گئے تب بھی وہاں بھی دین تمہارے ساتھ ہے، کمال ہے۔ صرف بستر تک محدود نہیں ہے، تم واش روم بھی جاؤ گے نا تو وہاں بھی یہ دین تمہارے ساتھ رہے گا۔ دین کسی ایک لمحے کے لیے تم کو نہیں چھوڑتا، اسی کا نام بندگی ہے۔ تم جہاں بھی رہو بندہ پروردگار بن کر رہو۔ شام میں دکان بند کر کے گھر واپس آ رہے ہو، اہلیہ نے فون کر دیا کہ بازار سے کوئی سبزی لیتے آئیے گا۔ اب آپ ٹھیلے والے کے سامنے کھڑے ہوئے سبزی لینے کے لیے، آپ تلوا رہے ہیں آلو، آپ نے اس سے کہا 1 کلو آلو دے دو، دین یہاں پر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور جب وہ سبزی دینے والا آلو تول رہا ہے نا تو دین آپ سے کہتا ہے ذرا اوپر اٹھتا ہوا لینا، نیچے جھکتا ہوا مت لینا۔ حالانکہ یہ نہیں ہوتا، لیکن میں وہی تھوڑی پڑھوں گا جو ہو رہا ہے، میں تو وہ پڑھوں گا جو دین ہے۔ آپ تجارت کے آداب میں دیکھیے، دین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جب تم سامان خرید رہے ہو تو جھکتا ہوا نہ لو، حالانکہ ہم اگر ذرا سا بھی اس نے برابر دے دیا تو ہم فوراً اس سے بول پڑتے ہیں میاں تم تو سونا تول رہے ہو کیا، اتنا کانٹا برابر، ذرا جھکتا ہوا دو، جبکہ دین نے منع کیا ہے جھکتا ہوا نہیں لینا، اٹھتا ہوا لینا، تھوڑا کم ہی لے کر چلے جاؤ۔ ہاں آپ سے کہا ہے کم لو، اس سے کہا ہے زیادہ دو۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے!
خریدنے والے سے کہتا ہے جھکتا ہوا نہ لینا، بیچنے والے سے کہتا ہے اٹھتا ہوا نہ دینا، جھکتا ہوا دینا۔ معبود اتنی زیادہ احتیاط کیوں؟ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھتا ہوا لو، اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ جھکتا ہوا دو۔ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ خدا جواب دے گا تاکہ جب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر کے الگ ہو تو کسی کی گردن پر کسی کا حق نہیں رہنا چاہیے۔ اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ دین صرف رکوع و سجود کا نام نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں تمہارے ایک دوسروں کے ساتھ کیسے روابط ہیں، اس کا بھی نام دین ہے، اس کا بھی نام دین ہے۔ بھائی کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، بہن کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اطعم الجائع وعود المریض، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ یہاں کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ بھوکا مسلمان ہونا چاہیے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے، یہاں اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ بھوکا مسلمان ہونا چاہیے، کوئی بھی مذہب ہو۔ بھوکا ہے نہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ میں تھوڑی اور جرأت کروں، یہاں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ بھوکا انسان ہونا چاہیے، صرف بھوکے کی لفظ آئی ہے۔ جہاں کہیں بھوکا دیکھو اسے کھانا کھلاؤ، چاہے وہ تمہارے یہاں کا نجس جانور ہی کیوں نہ ہو۔ بھوکا ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا۔ نجس جانور جو اگر گیلا ہو اور آپ کے کپڑے سے لگ جائے تو آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اگر بھوکا ہے نا۔ شرعی مسئلہ بتا دوں آپ کو، شرعی مسئلہ بتا دوں۔ آپ کے پاس صرف اتنا سا پانی ہے کہ جس سے آپ صرف یا تو وضو کر سکتے ہیں یا کسی کی پیاس بجھا سکتے ہیں، بس اتنا سا پانی ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک کتا جو کہ نجس جانور ہے، وہ پیاس سے اس طریقے سے جاں بلب ہے کہ اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گا۔ دین کہتا ہے اسے پانی پلاؤ، تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم نماز پڑھ کے جنت چلے جاؤ گے؟ خدا وند عالم ایک نجس جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بندگی یہ پروردگار یہ ہے کہ تم اپنے محلے کے جانور کے حق کو بھی ضائع نہ کرو۔ جو دین جانوروں کے حق کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہو، وہ انسانوں کے حقوق کی پامالی کو کہاں سے برداشت کرے گا کہ تم کسی انسان کے حق کو ضائع کر دو۔ اور میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی شرط میں جو سب سے مایا ناز شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کی بھی گردن پر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بھی گردن پہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تعجب کریں گے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے ذرا سا بھی اپنی جگہ چینج کی اور کسی پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو آپ کی کوہنی لگ گئی اور آپ نے اس سے ایکسکیوز نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، تو اس کا حساب محشر میں دینا پڑے گا۔ آپ حیران ہو رہے ہیں؟ اس کا حساب محشر میں دینا پڑے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ میں خطیبانہ سخن ترازی میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، الحمدللہ یہاں پر نوجوان کوشش یہ کرتے ہیں کہ جوتیاں بھی سیٹ کر کے رکھ دیں عزاداروں کی۔ آپ یقین جانیے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں قسم شرعی کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں نا، علم کی قسم اور فلاں کی قسم، وہ قسم شرعی نہیں ہے۔ قسم شرعی واللہ تاللہ باللہ، میں قسم شرعی کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے
اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں کسی عزادار حسین کی جوتی سیدھی کروں بنسبت اس کے کہ یہاں بیٹھ کر دین سکھاؤں. میرے لیے زیادہ فضیلت کی بات وہ ہے. میں قسم شریک کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ یقین جانیں اس بات. یہ جو جوتیاں ہیں نا، ان جوتیوں کو اگر ہم نے روندا ہے، جب بیچارہ آزادار فرش سے اٹھ کے گیا تو اس کا ایک جوتا یہاں ہے تو دوسرا مشرق میں مل رہا ہے، اس کا جو گناہگار ہے اسے قیامت میں حساب دینا پڑے گا. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا مظفر نگر میں، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا تم نے تو مروا دیا. ان کی لینگویج یہی ہے، مولانا تم نے تو مروا دیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کی پوری مجلس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ قیامت میں سارا حساب ہم ہی سے لیا جائے گا، کسی اور سے تو لیا ہی نہ جائے گا. میں نے کہا بالکل نہیں لیا جائے گا، آپ ہی سے لیا جائے گا. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ حساب آپ سے لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں لیا جائے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، کسی اور سے لیا بھی نہیں جائے گا. ان سے کیا لیا جانا جنہیں بے حساب جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان سے کیا حساب، ان سے کیا حساب کتاب؟ میں نے کہا آپ کی اولاد ہے؟ کہنے کا ہاں مولانا الحمدللہ صاحب اولاد ہوں. میں نے کہا لڑکا ہے لڑکی ہے؟ کہنے کہ لڑکا ہے. میں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسے پیسے دے کر بازار بھیجا ہو کہ جاؤ سامان لے کر آ جاؤ؟ کہا مولانا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بچہ سامان لے کے آیا ہے؟ کہنے گا ہاں آیا. میں نے کہا جب سامان لے کے آیا تو حساب اس سے لیا یا پڑوسی کے بچے سے لیا؟ جو پیسے بچے کو دیے تھے اس کا حساب اپنے ہی بچے سے لیا یا پڑوسی کے بچے سے لیا؟ کہنے گا اپنے بچے سے لیا ہے، جسے دیا ہے اسی سے تو حساب لیں گے. میں نے کہا قرآن آپ کو دیا گیا، اہل بیت آپ کو دیا گیا، عزاداری آپ کو دی گئی، ولایت آپ کو دی گئی، سب کچھ آپ کو دیا گیا، حساب کسی اور سے لیا جانا ہے؟ جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں حساب اس سے لیا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں حساب اس سے لیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں لیا جاتا. ان سے حساب نہیں لیا جائے گا جنہیں بے حساب جہنم میں جانا ہے. جس کے پاس نعمتیں ہیں ان سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقداد ادھر آؤ، جیب سے 200 درہم نکالے، کہا یہ لو. ابو ذر تم بھی آؤ، جیب سے 200 درہم یہ لو. سلمان تم بھی آؤ، سلمان بھی آ گئے. سب کو 200 درہم رسول اسلام نے دیے. سب نے پوچھا بھی یا رسول اللہ کیسے پیسے ہیں، کس بات کے پیسے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ تمہارے ہیں، جاؤ خرچ کرو. ہماری زبان میں کہتے ہیں عیش کرو، تمہارے ہیں. یہ تینوں چلے گئے پیسے لے کے. 3 دن گزر گئے. 200 درہم اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے. 3 دن گزر گئے. رسول اسلام نے اپنی سپر جو لوہے کی ہوتی ہے یا تانبے کی ہوتی ہے اور اس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اس کو صبح سے دھوپ میں رکھ دیا. آج کل ماشاءاللہ مبارک پور میں بھی اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے کہ زمین گرم ہو جا رہی ہے. رسول خدا نے اپنی سپر دھوپ میں رکھ دی صبح سے. اب وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ دوپہر تک بالکل تپ گئی. جب نماز میں یہ تینوں لوگ آئے تو مقداد سے کہا ننگے پیر اس سپر پہ کھڑے ہو جاؤ اور حساب دو کہ 200 درہم کہاں خرچ کیا. یہ سب تو کوئی پڑھتا نہیں ہے اور میں یہ سب چھوڑتا نہیں ہوں. مقداد حساب دو 200 درہم کہاں خرچ کیا. اب وہ کھڑے ہوئے ننگے پیر ہیں، پیر جل بھی رہا ہے. یا رسول اللہ آپ نے دیا تھا تو اتنے کا قرضہ تھا، اتنے کا راشن بھرا، اتنے کا یہ دیا، اتنے کا وہ دیا. اور وہ کوئی اسراف تھوڑی کریں گے بھیا، وہ 8ویں درجے پر ہیں. مقداد کتنے درجے پر ہیں؟ 8ویں، ایمان کے 8ویں درجے پر ہیں. ابو ذر 9ویں، سلمان ہم پتہ نہیں. یہ سب باتیں نہ کیجئے ہم لوگ کا کتنا نمبر ہے. ہم لوگوں نے ابھی نمبر کی بات ہی نہیں کی ہے. ابھی ہم لوگ دوڑ میں ہیں ہی نہیں کہ نمبرنگ کی بات کریں.
ابھی تو ہم اس دوڑ میں ہیں کہ ہمارے یہاں کی مجلس پہلے نمبر کی ہوئی، ان کے یہاں کی مجلس دوسرے نمبر کی ہوئی، یہ نمبر ہم نے اپنا دیا ہوا ہے، جبکہ جس کو قبول کرنا اس کی طرف سے کوئی سند نہیں آئی ہے، یہ ہمارے اپنے نمبر ہیں۔ مقداد کھڑے ہو گئے، حساب دیا، تھوڑی دیر لگی، پیر جلا، اترے، ابو ذر جائیے، آپ جائیے۔ ابو ذر بھی گئے، کھڑے ہو گئے، ابو ذر نے بھی حساب دیا، ابو ذر نے بھی بتایا کہ انہوں نے قرض ادا کیا، ابو ذر نے بھی بتایا کہ انہوں نے راشن لائے اور کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں، وہ حساب دیا انہوں نے، اتر گئے۔ پیر تھوڑا بہت ان سے کم جلا، درجے کے اعتبار سے جل رہا ہے، جس کا جیسا درجہ، پیر جلا ان کا بھی لیکن تھوڑا کم جلا۔ اس کے بعد آئی سلمان کی باری۔ سلمان نے ایک پیر سپر پہ رکھا اور دوسرا پیر زمین پہ، چڑھے اور اتر گئے، اور یہ کہتے ہوئے اتر گئے، آپ نے دیا تھا، باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، میں نے اسے دے دیا۔ رسول خدا نے کہا حساب سب نے دیا ہے اور سب کا حساب صحیح ہے، لیکن جتنا آسان حساب سلمان کا تھا اتنا آسان حساب کسی اور کا نہیں تھا۔ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ یاد رکھنا، پیسہ چاہے حلال سے کما رہے ہو لیکن خرچ کہاں کر رہے ہو، اس کا حساب خدا قیامت میں لے گا، مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ میں نے یہاں صرف یہ پوچھا ہے کہ کہاں خرچ کیا، خدا یہ بھی پوچھے گا لائے کہاں سے تھے اور خرچ کہاں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت اچھی بات ہے، آپ بہت اچھا سن بھی رہے ہیں، تعداد کے زیادہ اور کم ہونے سے میرے اوپر بالکل فرق نہیں پڑتا، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں اور مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن نے مائنورٹی کی تعریف کی ہے، میجورٹی کی کبھی تعریف نہیں کی ہے۔ تعداد جب بھی آپ دیکھیے گا یزیدی خیمے میں زیادہ نظر آئے گی، حسینی خیمے میں کم نظر آئے گی، یہ تعداد کی خصوصیت ہے، تعداد پہ کبھی مت جائیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لائے کہاں سے تھے اور خرچ کہاں کیا، حساب بہرحال دینا ہے، بغیر حساب کے گزر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی گئیں۔ سوچنا نہیں، جنت تمہاری ہے۔ ایک ایسا آدمی ممبر پہ بیٹھا کہ جس نے جنت کو اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا کہ مت پوچھئے۔ وہ نوجوان نے سوچنا چھوڑ، جنت میرے باپ کی ہے، جنت میں کون جانے سے روک سکتا ہے؟ یہ ممبر پہ بیٹھا ہی صرف اس لیے ہے تاکہ جنت کو سستا کر سکے، حالانکہ خود مہنگا ہوتا ہے۔ وہ ذاکر خود بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جب تک خود مہنگا نہیں ہوگا جنت سستی کیسے کرے گا؟ جنت سستی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مہنگا ہے۔ مشکل یہ، لیکن جو لوگ کائنات میں خدا کی نگاہ میں سب سے مہنگے ہیں، جن کے سبب یہ کائنات خلق ہوئی ہے، انہوں نے جنت میں جانے کے کچھ معیار معین کیے ہیں، کچھ شرائط معین کی ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پوچھا مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ بتاؤ ایک مومن کی قیمت کیا ہے، پرائس، تمہاری اپنی پرائس کیا ہے؟ تو لوگ چپ تھے۔ تو رسول اسلام نے کہا ایک مومن کی سب سے کم قیمت جنت ہے، سب سے کم قیمت۔ اگر وہ کہیں پر خود کو بیچ رہا ہے تو کم سے کم اس کی قیمت جنت لگائے۔
جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اپنے آپ کو مت بیچے، نہ نام و نمود کے لیے بیچے، نہ شہرت کے لیے بیچے، نہ انا کے لیے بیچے، نہ تھوڑے سے مال حرام کے لیے بیچے، خود کو ان چیزوں کے لیے نہ بیچے، کم سے کم جنت کے لیے بیچے، کم سے کم۔ جب بھی اپنا سودا کرنے کی بات ہوگی تو مقابلے میں دیکھ لیجئے گا جنت ہے یا نہیں ہے۔ جنت ہے تو ٹھیک ہے، جنت نہیں ہے تو پھر اپنا سودا نہیں کیجیے گا۔ اور آج ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ میں ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، تو آپ بھی آخری مجلس ہی سمجھ کے سنیے کہ اس کے بعد موقع نہ ان کو سننا ہے نہ ان کو جیلنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آخری ہے، حیات رہے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، میں جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جسے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تولا سن لیجئے اور بعد میں تبرہ سنیے گا کسی اور خمسے میں، یہ سب رہنے دیجئے، یہ سب رہنے دیجئے۔ بندگی میں توازن چاہیے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں ان اعبدوا اللہ ایک طرف ہے، واجتنبوا الطاغوت دوسری طرف ہے۔ خدا کی بندگی بھی اور طاغوت سے اجتناب بھی کرنا ہے، یعنی تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ رہے گا تبھی کام چلے گا، ورنہ چلے گا نہیں، یہ یاد رکھیے۔ امام حسین نے جو شرط رکھی ہے، کم سے کم وہ شرط ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ کل کی حدیث ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد پھر میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور کچھ ایگزامپلز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم کہاں پر ہیں، میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہوں کربلا کے میدان میں۔ ایک طرف ابھی ہمارے مولانا نے شعر میں پڑھ دیا، حالانکہ شاید شاعر ذمہ دار ہے، مولانا ذمہ دار نہیں ہے، کہ 9 لاکھ کے لشکر، 9 لاکھ کا لشکر نہیں تھا، 30,000 کا لشکر تھا۔ ہم شاعروں کی دنیا میں چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھو گئے ہیں، کہاں کہاں کھو گئے۔ یہ شہر مدرسے کا شہر ہے، یہ شہر لائبریری کا شہر ہے، یہ شہر علماء کا شہر ہے۔ یہاں پر ان باتوں کی کم سے کم احتیاط ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تاریخ کو سن کے بھی لوگ ہمارا مذاق اڑائے۔ کوفہ ہی سے تو آئے تھے فوجی، کوفے کی کل تعداد جو ہے اس زمانے میں 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں ہوگی، کل تعداد اتنی بھی نہیں ہوگی۔ 9 لاکھ کا لشکر آپ نے بتا دیا، جو بات عقل میں نہیں آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کوفے کی تعداد کل اس وقت 1.5 لاکھ تھی، اس زمانے میں کل تعداد اتنی تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ دوسرا اس لیے ہو گیا کہ ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے کتابیں نہیں اٹھائی ہیں، ہم نے پڑھائی نہیں کی ہے، ہم نے علماء سے دریافت نہیں کیا ہے، جو سنا آمنا اور سلمنا ہو گئے، بس ہاں ٹھیک ہے، جو کہہ دیا انہوں نے ٹھیک ہے۔ تصدیق کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی۔ امام حسین کے مقابلے میں صرف وہ لوگ آئے تھے کہ جو بیدار نہیں تھے، الرٹ نہیں تھے۔ وہ لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے جو بیدار نہیں تھے، جن کے اندر شعور نہیں تھا حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے کا، شعور نہیں تھا۔ وہ لوگ مقابلے میں آ گئے تھے۔ آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ کچھ لوگ آئے تھے شمر کے ساتھ لیکن شہید ہوئے ہیں حسین کے ساتھ، کچھ لوگ آئے تھے حسین کے ساتھ، لیکن یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں قتل ہوئے لیکن چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک نام بہت مشہور ہے، ایک نام اس میں بہت مشہور ہے، ضحاک مشرقی۔ ضحاک ضاد سے بڑی ہے سے، ضحاک مشرقی امام حسین کے ساتھ آیا ہے۔ نماز ظہر امام حسین کے ساتھ عاشور کے دن جماعت سے پڑھی ہے۔ 12 لوگوں کو فوج ابن زیاد میں سے قتل کیا ہے۔ جائیے ہسٹری اٹھائیے دیکھیے، یعنی دوسری محرم سے امام حسین کے ساتھ ہے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے، نمازیں ساتھ پڑھ رہا ہے، پیاس جھیل رہا ہے، بھوک جھیل رہا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر عاشور آتی ہے امام حسین سے کہتا ہے لگتا ہے ہم لوگ ہار جائیں گے، مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں، چلا گیا چھوڑ۔
کیوں چلا گیا؟ اس نے رہبر کو مانا تھا، رہبر کی نہیں مانی تھی. رہبر کو مانتا تھا لیکن اس کی نہیں. آیا ہی تھا شرط کے ساتھ کہ اگر ہم جیتیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے. جیت کا معیار اس نے قتل کرنا رکھا تھا، قتل ہونا نہیں. جب انسان کسی رہبر کے پیچھے چلتا ہے نا تو اپنے نظریات کو بھی دفن کر دیتا ہے کہ میں اور میرا نظریہ کیا. جب میں کسی رہبر کے پیچھے چل رہا ہوں تو میں اس کی مانوں گا نا. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا آپ کو آپ کے درمیان ممبر پہ بیٹھ کے کہ اسی ممبر پر ہندوستان میں ہی یہ جسارت صرف کی جاتی ہے اور کسی ملک میں نے نہیں دیکھا. اسی ممبر پر بیٹھ کر 4 دن مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم مرجع تقلید کو چیلنج کرتا ہے اور ہم نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے. اسی حیدرآباد میں امام حسین کی مجلس ہے اور مجلس کے باہر جو فٹ میٹ بچھایا گیا ہے اس میں ایک طرف آیت اللہ سیستانی کی فوٹو ہے اور ایک طرف آیت اللہ خامنئی کی فوٹو, اور لوگوں سے کہا کہ اس پہ چل کے آؤ, اور لوگ چل کے آ رہے ہیں امام حسین کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے. ہم سوچ رہے ہیں ہم بڑے مولائی ہیں. ایسے غالیوں کو اپنے یہاں جگہ نہ دیں, اپنے معاشرے میں جگہ نہ دیں. کینسر ہیں یہ لوگ اسلام کے لیے. یہ ملنگی ٹلنگی اخباری اور تخباری کے نام سے جو گھوم رہے ہیں نا, مولا کی ولایت جب سنائی اور پہنچائی جاتی ہے تو گمچھوں اور نعروں کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جاتی, دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا جاتا ہے. جب کوئی ولایت پہنچاتا, ولایت آپ سے زیادہ نہ مجلسیں کسی نے سنی ہوں گی نہ محفلیں. آیا ولایت کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا. جیسے ہی اعلان ولایت ہوا ہے ویسے ہی, توجہ فرمائیے گا یہ بات ذہن میں آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں, جیسے ہی اعلان ولایت غدیر میں ہوا ہے خدا نے کیا اعلان کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا. آج کافر جو ہے وہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا زور سے بولیے, مایوس ہوا. میں اس لیے میں مایوس نہ ہو جاؤں نا, مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. آج کافر جو ہے وہ مایوس ہوا. ولایت قبلہ توجہ چاہوں گا, ولایت پہنچانے میں خدا نے ایک ہنر پوشیدہ کر دیا. جب جب ولایت پہنچائی جائے گی دشمن کے خیمے میں مایوسی ہوگی. پہنچنے کی کوشش کریں. جب جب ولایت پہنچائی جائے گی تب تب دشمن کے خیمے میں مایوسی ہوگی. اگر کسی بے-ڈھنگے کے ولایت پہنچانے سے دشمنوں کے خیمے میں خوشی ہے تو یہ سمجھ جانا کہ یہ ولایت غدیر والی ولایت نہیں, سقیفہ والی ہے. کیونکہ وہاں تو دشمن خوش ہو رہا ہے, دشمن خوش ہو رہا ہے. دشمن کانپتا کس سے؟ یا عراق میں بیٹھے ہوئے سیستانی سے کانپتا ہے, یا ایران میں بیٹھے ہوئے خامنئی سے کانپتا ہے. انہی دونوں سے. تو جب یہ ولایت پہنچاتے ہیں تب دشمن کے خیمے میں مایوسی آتی ہے. تم ان کو چیلنج کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے ولایت کے نام پر. میں نے کل آپ سے کہا ہے اور آج ایک ویڈیو آ گئی میرے پاس فیس بک میں, آج ایک ویڈیو آ گئی رہبر کے فتوے کے خلاف کہ زنجیر زنی اور قما زنی مردوں کا کام ہے. آج ایک ویڈیو آ گئی اور اس کے بعد بولنے والا یہ بول رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے میں کہہ رہا ہوں, جلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا تم ہدایت دے بھی نہیں سکتے, جلانا ہی تمہارا کام ہے. تم ممبر پہ بیٹھ بھی جاؤ گے تو جلاؤ گے ہی. کس کو جلا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے مردوں کا کام ہے, خامنئی صاحب کو نہیں معلوم. ہمارے کسی امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے کسی کو نہیں معلوم تھا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟
میں کرنے یا نہ کرنے پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں فتوے کے خلاف بولنے پر کہہ رہا ہوں. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، میدان میں، قبر میں، محشر میں، برزخ میں اسے حساب دینا ہے، مجھے نہیں دینا، مگر کسی مرجع کے خلاف زبان نہیں کھولنے دیں گے. تم یہ مت بھولو کہ خامنئی کے سپاہی اس ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے خواب و خیال میں ہیں جو سوچتے ہیں امام زمانہ کے ہم نوکر ہیں. پہلے ان کے نوکروں کی نوکری کر لو، پھر آقاؤں کی نوکری کے لیے سوچنا. پہلے غلاموں کی نوکری کا ہنر سیکھو، تب آقاؤں کی نوکری ملتی ہے، براہ راست نہیں ملتی. امام حسین کا بہت بڑا دل دادا بنتا تھا عبید اللہ ابن حر جوفی، بہت بڑا دل دادا تھا. مولا تلوار لے جائیے، مولا گھوڑا لے جائیے. کربلا جا رہے ہیں امام حسین، خود امام حسین چل کے عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں آئے ہیں. خود امام حسین. اللہ اکبر. ہدایت کا پورا پہاڑ تمہارے ہاں آ جائے، ہدایت کا پورا منارہ تمہارے یہاں آ جائے، مگر اس قلب میں اگر بصیرت نہیں ہوگی تو امام بھی آ جائے گا تو اثر نہیں ہوگا. یہ عدم بصیرت ہے جو کربلا تک پہنچنے نہیں دیتی. بصیرت پیدا کرو. بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، اسلام میں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف دو راستے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے. یہ مت سوچنا کہ تم تیسرے راستے سے چپے سے نکل جاؤ گے. تمہیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، ادھر ہو یا ادھر ہو. مجلسوں میں تم دو خیمے بنانا چاہ رہے ہو، نہیں بن سکتا. یہ کوشش تم سے پہلے بہت سارے سفیانیوں نے کر لی. کربلا میں امام حسین نے ایسا خط فاصل کھینچ دیا ہے کہ اب اس کے بعد فرقے بھی ختم ہو گئے، مسلک بھی ختم ہو گئے. تم جہاں بھی رہو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا حسین کے طرفدار ہو یا یزید کے طرفدار ہو. تمہیں طے کرنا پڑے گا. حق اور باطل روشن ہو چکا ہے کربلا کے بعد. تم یہاں پر فرقے نہیں بنا سکتے. میں نے کہیں کہا تھا انہی اخباریوں اور ملنگیوں کے حوالے سے کہ خدا کا شکر ہے کربلا ہماری میراث ہے. حسین نے شیعوں کو سلام کہا ہے، اخباریوں اور ملنگیوں کو سلام نہیں کہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین نے شیعوں کو سلام کہا ہے. شیعہ بننا ہے تو رہو، باقی تم جو بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. چیلنج مت کرو، ہمارے مراجع کو چیلنج مت کرو. تمہیں جو اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرو. علمی دلیل لے کر آؤ، علمی دلیل لے کر آؤ. واہ واہ میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ واہ واہ غلط باتوں کو صحیح ثابت کر دیتی ہے. میں کیا اور میری واہ واہ کیا، میں کیا اور میری واہ واہ کیا. میں نے بات دلیل سے کہی ہے، کتابوں سے کہی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے، یا اپنے نفس کی پیروی میں کہی ہے. میں نے کس میں کہی ہے؟ امام خیمے میں جا رہے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے. عبید اللہ ہم کربلا جا رہے ہیں، تم نے خط لکھا تھا مجھے، میں جا رہا ہوں. مولا دیکھیے جس وقت ابن زیاد آیا ہے میں نے کوفہ چھوڑ دیا ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں نہ ادھر رہوں گا نہ ادھر رہوں گا، میں کہیں نہیں رہوں گا. ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پھر کہیں کے نہیں رہتے. تمہیں ایک نہ ایک طرف تو آنا پڑے گا، یا ادھر آؤ یا ادھر. اور یہ یاد رکھو جب حسین کی طرف نہیں رہو گے
تو چاہے جدھر رہو یزیدی ہی شمار کیے جاؤ گے. پھر تم چاہے جدھر رہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا؟ حسین کے ساتھ نہیں ہو تو پھر تم کہیں نہیں ہو، تم کہیں کے نہیں ہو. وہ آیا، آ کے چلا گیا، اس نے آنے سے انکار کر دیا، اس نے آنے سے انکار کر دیا. اب آؤ ادھر دیکھو، کربلا میں جو فوج بھیجی تھی ابن زیاد نے، اس میں ایک شخص ہے 87 ایئرس کا، 87 سال کا، نام ہے اس کا سمرت ابن جندب، سین میم رے گول تے، سمرہ ابن جندب. جنگ احد جب ہوئی تھی تو 18 سال کا یہ شخص تھا اور رسول کے ساتھ ہم رکاب ہو کے شانہ بشانہ ہو کے جنگ احد رسول کی طرف سے لڑ رہا تھا. یہاں پہ سر ساتھ کا سپاہی ہے. تم کیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا انجام کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. چالاک انسان، ذہین انسان، بصیر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے اینڈ پر نظر رکھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. میں مجلس میں ہوں، میں کہاں پر ہوں، میں اس وقت اسٹینڈ کہاں کر رہا ہوں، میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہوں. آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، میں کہاں پر رہوں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے امام کا ظہور ہوگا، امام اپنے ناصروں کو نہیں بلائیں گے، اپنے چاہنے والوں کو نہیں بلائیں گے؟ بلائیں گے نا، ہر جگہ سے بلائیں. ان کو مبارک پور سے بھی تو کچھ لوگ چاہیے ہوں گے. ان میں سے وہ لوگ کون ہیں جو ان کو مبارک پور سے بلایا جائے گا، جن کو مبارک پور کی ذمہ داری دی جائے گی؟ وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کل کا دن امام کے ظہور کا دن ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کل ہی تو ظہور ہونا ہے، جمعے کا دن ہے جو ظہور کا دن بتایا گیا. ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم واقعی منتظر ہیں، کیا پتہ کل ہو جائے. ہم منتظر ہیں. میں گجرات گیا مجلس پڑھنے کے لیے لاسٹ ایئر، عشرہ اولا. ایئرپورٹ پہ پہنچا، ڈرائیور آ چکا تھا گاڑی لینے کے لیے، گاڑی لے کر آ گیا تھا. مجھے لیا ڈرائیور نے اور لے کے جہاں مجھے جانا تھا وہاں گیا. نام نہیں بتاؤں گا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. امام باڑے کے اوپر میرا قیام تھا، ڈرائیور مجھے لے کر گیا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں اور لاسٹ ایئر کا سنا رہا ہوں. ڈرائیور مجھے لے کر پہنچ گیا جہاں میری قیام گاہ تھی، وہاں تالا لگا ہوا تھا. ہم لوگوں نے 100-150 کلو 200 کلومیٹر کا سفر طے کیا ایئرپورٹ سے لے کے وہاں تک کا. اور اس کے بعد جب وہاں پہنچا ہوں میں تو وہاں جہاں مجھے رکنا تھا وہاں تالا لگا. ڈرائیور کے پاس چابی نہیں، یہ ادھر فون کر رہا ادھر فون کر رہا. کم سے کم ہم 20 منٹ تک وہاں کھڑے رہے دروازے پر. جب ان لوگوں نے وعدہ لیا تھا تو ہر تیسرے دن فون کرتے تھے، مولانا انشاءاللہ اس بار آپ کا پکا ہے نا؟ میں نے کہا بالکل، وعدہ ہو گیا تو ہو گیا، میں آ رہا ہوں، پکا ہے. ہم نے کہا ہم اہل بیت والے ہیں، زبان سے پھرتے تھوڑی ہیں، بالکل آ رہا ہوں. جس دن فلائٹ پہ بیٹھ رہا ہوں اس دن فون آ رہا ہے، فلائٹ سے اتر رہا ہوں اس دن فون، اس وقت فون آ رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچا ہوں تو کوئی نہیں. میں نے کہا کمال ہے، آپ لوگ اتنے زمانے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کے انتظار میں ہیں اور جب ہم یہاں پہنچے تو کوئی نہیں تھا. کیا اسے انتظار کہا جائے گا؟ جب میں پہنچا ہوں تو مجھے انتظار کرنا پڑ گیا. توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ لوگ میرے منتظر تھے، لیکن جب میں پہنچا ہوں تو مجھے اپنی قیام گاہ میں جانے کے لیے انتظار کرنا پڑ گیا. جب حقیقی معنوں میں کوئی منتظر نہیں ہوتا تو جو منتظر ہوتا ہے وہی منتظر ہوتا ہے. چونکہ حقیقی معنوں میں کوئی منتظر ہے نہیں، وہ انتظار میں ہے. وہ انتظار میں ہے کہ کوئی تو سچا منتظر مل جائے جو میرے انتظار میں ہو. زندگی میں 1 مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ کبھی کبھی جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک جمعے میں بھی مجھے خیال نہیں آتا کہ میرے امام کے ظہور کا دن ہے اور میں اپنے آپ کو منتظر کہتا ہوں. یہ پریکٹیکلی مجلس ہے. آپ اس کے اوپر تبصرے کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر باتیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں مجھے کہ مولانا آپ بور کر رہے ہیں، مگر میرے 1 مہینے میں 4 مرتبہ جمعہ آتا ہے اور میرے پاس ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ میرا امام آنے والا ہے. میں منتظر ہوں.
انتظار ایسے نہیں ہوگا. ذہن و دل و وجود میں اپنے امام کو بسانا پڑے گا. بولو، بولنے سے پہلے سوچ لو امام راضی ہوگا اس بولنے سے یا نہیں ہوگا. سنو، سننے سے پہلے ایک بار سوچ لو، تأمل کر لو. سنو، ہر بات سنو، لیکن سننے سے پہلے سوچو میرا امام اس بات سے راضی ہوگا جو میں یہ سن رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں. میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے حسینی حسینی ہونے کا نعرہ مت لگاؤ، اپنے اعضاء و جوارح کو حسینی بنا دو. آنکھوں کو حسینی بنا دو، کانوں کو حسینی بنا دو، زبان کو حسینی بنا دو، پیر کو حسینی بنا دو، ہاتھ کو حسینی بنا دو. کبھی تم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، جس سے گناہ نہیں ہوگا وہ حسینی ہو جائے گا. عملی طور پر حسینی بن جاؤ، عملی طور پر حسینی بن جاؤ. اور یقین جانو جب تم عملی طور پر حسینی بن جاؤ گے تو جب آخری حسین آئے گا نا تو تمہیں بھی حبیب کی طرح خط لکھ کے بلائے گا. تمہیں بھی بلائے گا، وہ بھی بلائے. اس کی نظر ہے، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے. آقائے بہبہانی، یہ واقعہ آقائے بہبہانی سے بھی منسوب ہے اور آقائے سید ابن طاؤس سے بھی منسوب ہے. میں نے ایک جگہ سنا آقائے بہبہانی کے نام سے، ایک جگہ پڑھا سید ابن طاؤس کے نام سے. امام حسین علیہ السلام کے روضے میں کھڑے ہوئے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. ایک جمع غفیر، ظاہر سی بات ہے کربلا ہے، ایک جمع غفیر ہے جو زیارت کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے. تو متوسل ہوئے امام سے، اپنے امام زمانہ سے، کہنے کہ مولا اتنی کثیر جماعت آپ کی منتظر ہے، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو عالم مکاشفہ میں، مکاشفہ خواب و بیداری کے درمیان کی زیارت ہوتی ہے. عالم مکاشفہ میں امام نے ان سے کہا کہ اتنی بھیڑ جو تم کو نظر آ رہی ہے، تم کو کیا لگتا ہے یہ میری ہے؟ یہ میری ہے؟ یہ میرے لیے آئی ہے؟ کہا کہ سب آپ کے چاہنے والے، یہاں امام حسین کے حرم میں آپ کے چاہنے کے علاوہ کون آئے گا؟ خوش نصیبی اور ہوتی ہے، خوش فہمی اور ہوتی ہے. تم خوش نصیب ہو، تمہیں لوریوں میں حسین دیا گیا ہے. خوش فہم مت ہو جانا، خوش فہم مت ہو جانا. امام عالم مکاشفہ میں کہتے تم کو کیا لگتا ہے یہ لوگ میرے لیے آئے ہیں؟ کہا مولا سب آپ کے لیے آئے ہیں. کہا پھر ان کی دعاؤں پہ کان لگاؤ، یہ میرے جج سے مانگ کیا رہے ہیں؟ کان لگاؤ. اتنی قوت ان کو مل گئی کہ وہ ہر دعا کرنے والی کی دعا کو سننے لگے. کسی کو اچھی بیوی چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کا قرض کی ادائیگی چاہیے، کسی کو روزگار چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو مال و منال چاہیے. سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں سید ابن طاؤس ایک بھی نہیں ہے جو میرے ظہور کی دعا کرے. جس گنبد کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی وہاں میرے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، صرف اپنے لیے دعا ہو رہی ہے. میرے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے زمانے کا امام میرے ہی ہاتھوں مظلوم ہو جائے. میرے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ میرے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا. جس گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے وہاں میرے لیے دعا کوئی نہیں کر رہا ہے. آئیے آج طے کرتے ہیں، شروع ہو یا آخر ہو، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کریں گے، جیسے مجلسوں میں امام کے ظہور کی دعا ہوتی ہے نا، ویسے ہی نمازوں میں بھی امام کے ظہور کی دعا کریں گے. اور ایک صلوات عجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں. اب عادت بنا لیں اس کو، آج سے ہی، ابھی سے جب بھی درود پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں. جب بھی درود پڑھیں ہو گئی دعا، اس نیت کے ساتھ کہ پالنے والے میں امام کا ظہور چاہتا ہوں، وعجل فرجہم. جب بھی میں آپ کو ایک گفٹ بھی دیتا ہوں، آج آپ نے تو دیا نہیں، میں دیتا ہوں. علامہ امینی کتاب لکھی ہے الغدیر، آپ سب کو معلوم ہے، ہندوستان بھی آئے تھے وہ. معرکۃ الآراء کتاب ہے، معرکۃ الآراء کتاب. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب کے
لکھنے کے ثواب میں ہر اس شخص کو شریک کرتا ہوں، ہر اس شخص کو شریک ثواب. اللہ اکبر. علامہ امینی کی لکھی ہوئی الغدیر کا ثواب مجھے بھی ملے گا. علامہ امینی نے مجھے شریک بنا دیا، کہا ہر اس شخص کو شریک کرتا ہوں اس کتاب کے لکھنے میں جو درود کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے گا. آپ شریک ہو گئے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ الغدیر کس نے لکھی تو کہیے میں نے لکھی ہے، میں نے لکھی ہے. علامہ امینی نے ثواب میں مجھے شریک کر دیا. ہر اس شخص کو میں شریک کرتا ہوں الغدیر لکھنے کے ثواب میں. علامہ امینی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے زمانے کے تھے. بہت سارے شاید بزرگ ایسے لکھنؤ میں اس وقت ہوں جنہوں نے ان کو دیکھا ہوگا جب وہ ہندوستان آئے تھے. وہ کیمرے کے ایجاد کے بعد کے ہیں. آج بھی ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، آج بھی دکھائی جاتی ہیں. کیا بزرگ شخصیت ہے. نجف اشرف میں رہتے تھے جس زمانے میں. ایک شخص آیا اہل سنت، کسی قبیلے کا رہنے والا، لڑکا سا تھا 22 سال 25 سال کا. کہنے لگا آپ علامہ امینی ہیں؟ کہا ہاں. کہا میری ماں بہت بیمار ہے. تو کہنے لگا میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میں طبیب تھوڑی ہوں، میں ایک محقق ہوں، کتابیں لکھتا ہوں. کہا نہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کا تعلق ان سے ہے. نجف اشرف میں روضہ امام علی کی طرف اشارہ کر کے کہا. نعرہ حیدری لگانے والوں چپ کیوں ہو؟ علامہ امینی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کا تعلق علی سے ہے، آپ ان سے منسوب ہیں، میری ماں کی شفا کے لیے کچھ کیجئے. آپ کا تعلق تو ان سے ہے نا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ علی اگر ہمارے ہو گئے تو صرف جنت ہماری ہو گئی. یہ غلط فہمی ہے. علی اگر تمہارے ہو گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اور اگر علی تمہارے نہیں ہے نا تو نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے، دونوں جگہ چاہیے. علامہ امینی سے کہتا ہے آپ ان سے منسوب ہیں تو میری ماں کی شفا کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی اس نے کہا، علامہ امینی نے کاغذ اٹھایا، ایک تعویذ لکھی، اسے موڑا اور موڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا. کہا اپنی ماں کی پیشانی پہ رکھو، تعویذ کو کھولنا نہیں، جاؤ اپنی ماں کی پیشانی پہ رکھ دو، کھولنا نہیں اسے. بات آئی گئی، چلا گیا. دوسرا دن، آج تعویذ دی تھی، دوسرا دن علی الصباح پورا قبیلہ علامہ امینی کے دروازے پر، پورا قبیلہ. ماں آگے آگے، بیٹا آگے آگے، پیچھے پورا قبیلہ. لوگوں نے بتایا کہ آپ نے کل کیا کر دیا؟ کہنے کیا ہوا؟ کہا وہ جس کو تعویذ دی تھی وہ پورے قبیلے کے ساتھ آ گیا. اب پہچانتے تو تھے نہیں کہ اس میں ضعیفہ اور وہ مریضہ بھی اسی میں ہے. کہنے لگا پتہ نہیں مر گئی اس کی ماں، کیا ہو گیا؟ یہ سب کے سب آئے ہوئے ہیں آپ کے دروازے پر، کچھ غضب ہو گیا. کہنے لگا بلاؤ. دیکھا وہ لڑکا آگے آگے، اس کے ساتھ ایک اس کی ماں. اب ماں تو اس کو وہ تھوڑی پہچانتے ہیں. تو وہ آیا، کہنے لگا میری ماں ہے یہ. کہا آپ نے تو کمال کر دیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تعویذ رکھی ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی. ہائے ہائے، ہمارے یہاں تو اب ممبروں پہ بھی کچھ لوگ تعویذیں بانٹنے لگے ہیں. ہاں، ایک مولوی صاحب آئے ہیں، وہ ایسی عملیات تقسیم کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. مدرسے میں کسی میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا. آدھی مجلس انگلش میں پڑھتے ہیں لیکن عملیات ساری بانٹ دیتے ہیں. ساری عملیات، ان کی عملیات نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیثوں میں ملتی ہے، نہ دعا کی کتابوں میں ملتی ہے. وہ صرف ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے. وہ قوم کو بانٹ رہے ہیں، قوم لے رہی ہے، بڑی خوشی خوشی لے رہی ہے. خدا اس قوم کا بھلا کرے. کہنے کا ہوا کیا؟ کہ بس ماں کی پیشانی پہ تعویذ رکھا اور یہ اٹھ کے بیٹھ گئی.
تو انہوں نے کہا تعویذ کھولا تو نہیں تھا؟ کہا نہیں. کہا مجھے دو. وہ لے لیا انہوں نے. کہا آئے کیوں ہو؟ کہا آئے اس لیے ہیں تاکہ آپ کا جو دین ہے وہ دین ہمیں بھی دے دیجئے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہا آپ کا جو دین ہے نا وہ ہمیں بھی دے دیجئے. ان سے نسبت ہے آپ کو, صرف آپ نے ایک لمحے میں شفا دلوا دی, تو جو اس دنیا میں کام آ سکتا ہے آخرت کی نجات میں کیسے نہیں کام آئے گا. اب مجھے وہ دین چاہیے جو آپ کا ہے. کہ پورا قبیلہ آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے. پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا. شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کبریت احمر آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا دے دیا آپ نے؟ کیا دے دیا؟ میں نے کل جناب موسیٰ کی ماں کا نام کا ذکر کیا تھا یا پرسوں. کیا دے دیا؟ نوجوانوں کو جناب موسیٰ کی ماں کے نام کا تجسس ہوتا ہے, سنتے کہ بند تقدیر کا تالا جو ہے وہ اس سے کھل جاتا ہے, بند تالے کھل جاتے. ارے بند تالے جناب موسیٰ کی ماں کے تم چکر میں پڑے ہوئے ہو. جس کے پاس اہل بیت کا سہارا ہو, نوح کی کشتی کو جن ناموں سے نجات ملتی ہو, موسیٰ دریا سے جس نام کو لے کر پار کرتے ہوں, جب تمہارے پاس وہ ہیں. ارے جس کے پاس 100 ہوتا ہے وہ 10 کے چکر میں نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب 100 ہے تو 10 تو اس میں خود بخود ہے نا. 100 لیے رہو. کہ کیا لکھ دیا؟ تو شاگرد تھے صرف ان کے. ہاتھ میں کاغذ لیا اور ایک طالب علم کو دے دیا کہ لو پڑھو. کیا لکھا تھا اس میں؟ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد الحسین امینی الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یہ تحریر ہے عبد الحسین امینی کی طرف سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جانب. نیچے لکھا تھا کہ آقا اگر اس بندہ حقیر کی آپ کی نگاہ میں تھوڑی سی بھی عزت ہے تو اس کی ماں کو شفا دے دیجئے. کہا اس کی ماں کو شفا نہیں, مجھے نوید مل گئی کہ علی کے دل میں میرے لیے عزت تو ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. معاشرے میں مشہور مولائی بننے کی کوشش مت کرو, علی کی نگاہ میں مولائی بننے کی کوشش کرو, حسین کی نگاہ میں مولائی بننے کی کوشش کرو. بندگی یہ ہے, بندگی یہ ہے. یقین جانو خدا کی نگاہ میں بندے ہو گئے نا. دیکھیے اگر آپ لوگ خطابت سنتے ہیں تو خطیبانہ جملہ بھی ہے یہ, خدا کی نگاہ میں اگر تم بندے ہو گئے نا تو خدا خود بخود سب کی نگاہ میں تمہیں آقا بنا دے گا. تم اس کی نگاہ میں بندے تو ہو جاؤ. جو اس کے بندے ہو گئے اس نے سب کو آقا بنا دیا ہے, اس نے سب کو آقا بنا دیا ہے. بندگی کا کمال ہی یہی ہے, بندگی کا کمال ہی یہی ہے. امام حسین پاس میں گئے, پھر بھی نہیں گیا, پھر بھی نہیں گیا. اب اس طرف دیکھتے ہیں, رسول خدا کے ساتھ جو ہم رکاب تھا وہ پسر سعد کے ساتھ ہے, یعنی رسول کے نواسے کے ساتھ نہیں ہے. مجھ سے ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ہم رسول کے زمانے میں نہیں ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید رسول کے زمانے میں ہوتے تو اچھے ہوتے. رسول کے زمانے میں اچھے ہونے ہوتا تو ہونا ہوتا تو سب ہوتے نا. رسول کے زمانے ہم لوگ سوچتے ہیں ہم بھی رسول کے زمانے میں ہوتے تو سلمان ہوتے. بہت سارے لوگ تھے اچھے, مسلمان نہیں ہو سکے. سلمان ہونا تو دور کی بات ہے, اچھے مسلمان نہیں ہو سکے. رسول کے زمانے میں تھے, اٹھنا بیٹھنا. کیوں؟ انہوں نے صرف رسول خدا سے رشتہ داریاں جوڑی ہیں, کردار نہیں جوڑا. رسول سے رشتہ داری جوڑنا کمال تھوڑی ہے, کردار جوڑو نا.
لوگوں نے بیٹیاں دیں، لوگوں نے رشتہ داری جوڑی کہ ہمارا بھی رتبہ ہو جائے، ہمارا بھی آنا جانا ان کے گھر میں. ارے ان کے گھر میں آنے جانے کی فکر رشتہ داری کی بنیاد پر کیوں ہے؟ سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے سب اپنے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. میرا باپ یہ تھا، میرا باپ وہ تھا، میرا باپ یہ تھا. کسی نے چٹکی لے لی سلمان سے، سلمان تم بھی تو بتاؤ تمہارا باپ کون تھا؟ تو کہا نا سلمان ابن اسلام. تم کو اپنے باپ داداؤں پہ فخر ہوگا، مجھے دین اسلام پہ فخر ہے. میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے اسلام پہ فخر ہے. اجداد پہ فخر کرنا دشمنان اہل بیت کا کام ہے، اسلام پہ فخر کرنا دوستان اہل بیت کا کام ہے. خبر رسول اسلام تک پہنچی کہ لوگ سلمان سے، اچھا سلمان کیوں لیتے اپنے باپ کا نام؟ آتش پرست تھے ان کے باپ، آتش پرست تھے، مسلمان نہیں تھے. ان کو اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ جس کا باپ آتش پرست ہو وہ اپنے باپ کے اوپر ناز کرے. کہا میں اسلام کے اوپر ناز کرتا ہوں. خبر رسول اسلام تک پہنچی، لوگ سلمان سے ان کے باپ کا پتہ پوچھ رہے ہیں. تو کہا ان سے کہہ دو سلمان منا اہل البیت. رشتہ داریاں جوڑنے سے کوئی ہمارا نہیں ہوگا، کردار جوڑنے سے ہمارا ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. آج میں دیر سے بیٹھا ہوں نا. ہاں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ آدھے لوگوں نے کہا ہے، سب لوگ مل کے کہیے یہ چیپٹر میں آج کلوز کر دوں. شبس ابن ربعی کربلا میں تھا. آپ کو حیرانی ہوگی، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ لڑ رہا تھا. مقابلے میں نہیں تھا، ساتھ میں تھا. جنگ صفین میں اگر کوئی علی کے ساتھ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس کا بظاہر عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تم کہاں پر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا انجام کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. جنگ صفین میں ساتھ تھا، کربلا میں پسر ساتھ کے ساتھ تھا. حارث ابن ہود، جتنے نام لے رہا ہوں لکھیے، سرچ کیجئے، محققین سے پوچھئے، ٹھیک ہے. تھوڑی بہت کتابیں اٹھانے کا عادی ہوں، محنت کر کے آتا ہوں. حارث ابن ہود جنگ جمل میں علی کے ساتھ تھا. اللہ اکبر، یعنی اور آگے آ گئی، اور آگے آ جائیے. جنگ جمل میں علی کے ساتھ تھا، یہاں پسر ساتھ کے ساتھ ہے. شمر ابن ذوالجوشن جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے، زخمی بھی ہوا ہے. 17 پیدل حج کیے ہیں، پیدل 17 حج. ڈزن میٹر. خدا وند عالم عبادتیں تول کے نہیں لیتا، بصیرتوں والی عبادت کو قبول کرتا ہے، تولنے والی عبادت کو قبول نہیں کرتا. بصیرت ہے یا نہیں ہے؟ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے سامنے حق اور باطل کے خیمے آ جائیں گے تو تم پہچان جاؤ گے کہ نہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. ہر دور میں رہے گا، ہر دور میں رہے گا. تم سمجھتے ہو حق اور باطل بس بٹا ہوا ہے، صاف صاف ظاہر ہے. نہیں، کبھی کبھی تمہارے یہاں بھی آ جائے گا، فرش تک آ جائے گا. پھر تم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اور تمہیں اپنی بصیرت سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تمہاری بصیرت اسی وقت کام آئے گی جب تمہارے پاس معرفت ہو. معرفت نہیں ہوگی تو بصیرت کہاں سے آئے گی؟ یہ لوگ کہاں تک علی کے ساتھ تھے؟ بصیرت نہیں تھی، چھوڑ دیا نا، چھوڑ دیا. 17 پیدل حج کرنے والا، امیر المومنین کی طرف سے زخم کھانے والا، قاتل حسین ہے. ادھر سے دیکھیے، ابو الحطوف انصاری، ابو الحطوف ابن حارث انصاری، سعد ابن حارث انصاری، یہ دونوں سگے بھائی ہیں. بعض روایتوں میں ان دونوں کے نام سعد اور اسعد بتائے گئے ہیں، اور ایک جگہ صرف ابو الحطوف بتایا گیا. یہ دونوں بھائی تھے، ابو الحطوف ہے تے واو فے، ابو الحطوف اور سعد ابن حارث انصاری، یہ دو بھائی تھے سگے.
سگے بھائی. پاسٹ جب آپ ان کے پاسٹ میں جائیے گا نا تو جنگ نہروان میں خوارج میں تھے. کہاں تھے؟ جنگ نہروان میں خوارج میں تھے. ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے، یعنی مولائے کائنات کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. لیکن جب علی اصغر کو امام حسین دفن کر چکے اور عصر عاشور کے وقت امام نے صدا بلند کی الا حل من ناصر من ینصرنی، تو ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں ہلچل ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، علی سے لڑ چکے ہیں، خوارج میں سے ہیں، دونوں کے دلوں میں ہلچل ہوئی. کہنے لگے ہم حسین سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم حسین سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ نہیں سوچو گے تو جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے. جب سوچنا شروع کرو گے تو انقلاب آئے گا. کہنے لگے کہ ہم حسین سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ فوراً آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہا کہ دوسری طرف یزید ہے. کہا ہم لوگوں کا تو نعرہ تھا لا حکم الا للہ، تو دوسرے بھائی نے کہا اس میں دوسرا نعرہ جوڑتے ہیں. کہا کیا؟ لا طاعت لمن عصى اللہ، اس کی اطاعت نہیں ہوگی جو خدا کے لیے گناہ کرے، معصیت کرے. کہا پھر؟ کہا یزید کی زندگی میں گناہ دکھتا ہے، حسین کی زندگی میں گناہ نہیں دکھتا. کہا ادھر گناہ ہے ادھر گناہ نہیں ہے. لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کا گناہ کرے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کہا لیکن اب ہوگا کیا؟ اب تو ہم حسین کو قتل کرنے میں شامل ہو چکے ہیں. کہا تم اس خاندان کے کرم سے واقف نہیں ہو. کہا ابھی حسین زندہ ہے، چلو. دونوں بھائی حسین کے سرانے آئے. آخری وقت ہے. کہتے فرزند رسول، نجات کی کوئی راہ ہمارے لیے بچی ہے؟ حلی توبہ کی گنجائش ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا غلطی پر پشیمان ہے. اللہ اکبر. کیسے ایک لمحے میں کوئی اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ یہ کربلا میں حسین نے بتایا ہے. ایک لمحے میں حسین نے کہا بسم اللہ، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. یاد رکھنا میرا یہ جملہ یاد رکھنا مبارک پور والو. جب کوئی معافی طلب کرنے کے لیے اہل بیت کے دروازے پر جاتا ہے تو اہل بیت کی شان کریمی یہ ہوتی ہے کہ اس سے اس کا ماضی کبھی نہیں پوچھتے. حر بھی آیا تھا، ایک بار بھی کہا تمہاری وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں، ایک بار بھی کہا تمہاری وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے. آ گئے ہو بسم اللہ، شرمندہ ہو بسم اللہ. بس شرمندہ ہو کر حسین کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے، پھر آگے کا کام حسین کرتے ہیں. آیت اللہ گل پائیگانی مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے رونے لگے. جب مصائب میں آئے نا تو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے جد آخری بار سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سجدے میں یہ کہہ رہے تھے، سید تھے نا وہ، کہہ رہے تھے میرے جد آخری بار کربلا میں سجدے میں یہ کہہ رہے تھے کہ معبود جو کچھ بھی تھا سب تیری راہ میں لٹا دیا، بچے لٹا دیے، گھر لٹا دیا، خود کو قربان کر دیا، آخر میں جو رگ حیات بچی ہے وہ بھی تیری راہ میں قربان ہے. جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے قربان کر دیا ہے. تجھ سے صرف ایک مطالبہ ہے، میں نے اپنے شیعوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے، جب قیامت کا میدان آئے گا تو مجھے یہ اجازت دینا کہ جو میرا شیعہ ہے میں اس کی شفاعت کر سکوں. سجدے میں ہماری فکر ہے، سجدے میں ہماری فکر ہے. ہمیں زندگی میں حسین کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ شیعہ کون ہوگا؟ آپ یقین جانیں کہ شیعوں کی ضمانت کنفرم ہے.
شیعوں کی شفاعت کنفرم ہے، علی و شیعتہ ہم الفائزون، یقین جانیں، مگر ہمیں اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمیں عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر ہیں، عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ میں نے کتنے لوگوں کی حقیقتیں آپ کو سنائی، کون کہاں تھا، کہاں آ گیا۔ زہیرقین کہاں تھے؟ زہیرقین کہاں تھے؟ کہاں آ گئے؟ زہیرقین حسین سے بچ بچ کے چل رہے تھے، امام حسین کے ساتھ خیمہ لگتا تھا لیکن دور۔ امام حسین نے کہیں پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے، تو کہا عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے، قاصد کو بھیجا کہ بلا لاؤ، تو منع کر دیا اس نے آنے سے۔ تب امام حسین خود گئے تھے، زہیر کے پاس خود نہیں گئے۔ زہیرقین کا خیمہ دیکھا تو کہا اسے بلاؤ، قاصد گیا تو زہیر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ توڑ چکے تھے۔ عرب میں دسترخوان پر بیٹھ جانے کے بعد، ویسے ادب بھی یہی ہے، اسلام بھی یہی کہتا کہ دسترخوان پر بیٹھ جانے کے بعد پھر اٹھا نہیں جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی بہت ہی مکرم آ جائے، کوئی بہت ہی محترم آ جائے، تو وہ دسترخوان پہ روٹی توڑ چکے تھے۔ دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین۔ حسین کا نام سنا، لقمہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ کی اجازت ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، مجھے اجازت ہے؟ عجل فرج۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ مبارک پور بڑی بستی ہے، بڑی بستی ہے، ماشاءاللہ سے اچھے خاصے لوگ ہیں، دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ سب کی شرکت کو قبول کرے۔ لیکن آپ یقین جانیے اپنے یہاں آنے پر بھی کبھی مت اترائیے گا کہ آپ آ گئے۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو چنا گیا ہے۔ یہ سیاہ لباس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ آپ مجلس کے بانی ہیں، آپ کو چنا گیا ہے۔ آپ نوحہ خان ہیں، آپ کو چنا گیا ہے۔ آپ ذاکر ہیں، آپ کو چنا گیا ہے۔ آپ سامعین ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ کو چنا گیا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ اسے ہلکے میں مت لیجئے کہ یوں ہی ہے، بس ہم آ گئے، نہیں، چنا گئے۔ اس کی قدر کریں، اس چنے جانے کی قدر کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ ہمارے ہاں ہر جگہ بولنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیشہ بولو، ہمیشہ بولو کہ جو کچھ بھی ہے سب خدا بند عالم کی طرف سے۔ امام حسین سے پہلے کس نبی کا صبر مشہور تھا؟ جناب ایوب۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب ایوب پہ کیسی کیسی مصیبتیں آئی تھیں؟ کوئی نمونہ آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا کر دیا تھا ایوب نے کہ ان کا صبر اتنا مشہور ہے کہ آج تک مشہور ہے؟ آج تک لکھنے والے جب لکھتے ہیں تو صبر ایوبی لکھتے ہیں۔ کیا کیا تھا جناب ایوب نے؟ کون سا کارنامہ ایسا انجام دے دیا تھا؟ کون سی مصیبت آ گئی تھی؟ جناب ایوب پر آنے والی مصیبتیں بے پناہ ہیں، بے پناہ ہیں۔ خدا نے ان کو کئی بیٹے عطا کیے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، چھت گری، سب ایک ساتھ مر گئے تھے۔ مصیبت آئی، کسی نے آ کے خبر دی سارے بیٹے ایک ساتھ مر گئے تمہارے۔ صبر کیا۔ جو چرواہا تھا وہ اچانک پہنچا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی ساری ریوڑ جو ہے، جتنے بھیڑ بکریاں تھیں، سب کو طوفان جو ہے وہ اڑا لے گیا، سب غارت ہو گئے، کچھ نہیں۔ بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے جناب ایوب، سب غارت ہو گیا۔ میں کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے آیا ہوں،
صبر کیا. جو اونٹ چراتا تھا وہ بھی آیا, کہنے لگا کہ کچھ راہگیر آئے تھے, انہوں نے سارے اونٹوں کو یرغمال بنا لیا, سب لے کے چلے گئے, کچھ نہیں بچا. صبر کیا. کسان نے آ کے خبر دی کہ پکی ہوئی فصل ساری کی ساری اچانک آگ لگ گئی, سب جل گئی, کچھ نہیں بچا. صبر کیا. کسی نے آ کے کہا کہ ایوب بیٹے کے مرنے کی خبر آ رہی ہے, کھیتوں کے جلنے کی خبر آ رہی ہے, مال کے نقصان کی خبر آ رہی ہے, تم میں کچھ ہلچل کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہا یہ سب میرا تھا کب؟ یہ سب میرا تھا کب؟ خدا نے دیا تھا, وہ خدا آج بھی میرا ہے. جس نے دیا تھا وہ پھر دے سکتا ہے. جب یہ قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو دنیا کی کوئی شے اسے ڈرا نہیں سکتی, کوئی شے. کئی مرتبہ ہمیں فقیری ڈراتی ہے, کئی مرتبہ ہمیں بیماری ڈراتی ہے, کئی مرتبہ ہمیں بدنامی ڈراتی ہے. لوگ یہاں پر کچھ بولنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے, پھر ہمارے خلاف ایک مہم شروع کی جائے گی. تو کیا ہو گیا؟ تم اگر خدا کے لیے بول رہے تو بولو. وہ مہم شروع کرنے والے بڑے ہیں یا خدا بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ تم کس کے لیے؟ میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں تمہارے یہاں بھی ہمیشہ دو خیمے ہوں گے, ایک خیمہ حق کا ہوگا اور ایک خیمہ تمہیں اپنی بصیرت سے طے کرنا ہے کہ تم کس طرف کھڑے ہو. یاد رکھنا ہمیشہ حق کے خیمے کی طرف کھڑے رہنا, کیونکہ تمہارا پشت پناہ خدا رہے گا. خدا تمہارا پشت پناہ رہے گا. تم خدا کے لیے کھڑے ہو, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا جو کچھ تھا سب خدا نے دیا تھا, وہ پھر دے سکتا ہے. یہ پورا معاملہ مجھے نہیں پڑھنا ہے. جناب ایوب خدا کے ان بندوں میں سے تھے جن پر خدا کو بھی افتخار تھا, کیونکہ شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ ایوب کو تو نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ تیری بندگی کرتا ہے, تو لے تو بندگی نہ کرے, تیرا شکر نہ ادا کرے. تو شیطان سے خدا نے کہا کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا اس کی اولاد کا لے لے. اولاد لے لی, بندگی نہیں چھوڑی. مال لے لیا, بندگی نہیں چھوڑی. جانور لے لیے, بندگی نہیں چھوڑی. جب سب کچھ لے لیا, بالکل خالی ہاتھ کر دیا ایوب کو, تو شیطان خدا سے کہتا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس صحت ہے, یہ شاید اس لیے بندگی کر رہا ہے. تو خدا نے کہا بیمار کر دیں. اللہ اکبر. کوئی بندہ اس پوزیشن پہ پہنچ جائے کہ خدا بھی کانفیڈنس میں ہو, خدا بھی کانفیڈنس میں ہو. ارے کچھ بھی کر لو, یہ میرا ہے, یہ کہیں نہیں جائے گا. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے نا کہ خدا بھی کانفیڈنس میں آ جاتا ہے اور شیطان سے کہتا ہے چل ٹھیک ہے حلول کر, حالانکہ شیطان کسی نبی کے بدن میں حلول نہیں کر سکتا, یہ اذن پروردگار سے اس نے حلول کیا تھا اور مرض لاحق ہو گیا. ایسا مرض لاحق ہوا کہ ان کے اپنے گھر والوں نے اٹھا کے گھر سے باہر کر دیا تھا. بیابان میں پڑے ہوئے تھے خیمہ لگا کے, بیابان میں ایک بیوی کے علاوہ کوئی خدمت گزار نہیں تھا, مگر پھر بھی سجدہ شکر, پھر بھی بندگی پروردگار. خدا کی بندگی شرطوں کے ساتھ نہیں کی جاتی. یہ دے گا تب ہوگی. ہمارے یہاں منتیں مانی جاتی ہیں, یہ ہوگا تب یہ ہم کریں گے. اچھا, شرط کے ساتھ جو ہو چکا اس کے لیے کیا کر دیا اب تک؟ جو اتنا دے رکھا ہے اس کے لیے کبھی شکریہ ادا کیا؟ جو دے رکھا ہے اس میں سے اگر کچھ چھین لینا تو پھر جو نہیں کر رہا ہو سب کرنے لگو گے. مشکل یہ ہے نا.
کہ ہم خدا سے جس لینگویج میں بات کرتے ہیں اگر خدا ہم سے اسی لینگویج میں پلٹ کے بات کرنے لگے تو بچ جائیں گے. ویسے یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو ایک حدیث قدسی سنا دوں آپ کو, سنیے. خداوند عالم کہتا ہے میرے بندو تم جب مجھ سے مانگتے ہو تو ایسے مانگتے ہو جیسے پتہ نہیں میرے علاوہ تمہارے پاس اور کتنے خدا ہوں. جملہ نہیں پہنچا. ایسے مانگتے ہو جیسے پتہ نہیں تمہارے پاس میرے علاوہ اور کتنے خدا ہوں. کیونکہ تم پہلے دماغ میں آئیڈیا لگاتے ہو یہاں سے نہیں ہوگا تو پھر یہاں سے کر لیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد مانگتے ہو. جب مانگو تو بھرپور صرف اس سے مانگو نا, وہی دے گا چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو. خدا کہتا ہے جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو ایسے مانگتے ہو جیسے میرے علاوہ تمہارے پاس اور پتہ نہیں کتنے خدا ہوں. جبکہ میں تم کو جب سنتا ہوں تو ایسے سنتا ہوں جیسے میرے پاس تیرے علاوہ اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جس کے اتنے بندے ہیں وہ ہم سے کہتا ہے جب میں تم کو سنتا ہوں تو ایسے سنتا ہوں جیسے تمہارے علاوہ میرا کوئی بندہ نہیں ہو. اور جس کے پاس صرف ایک خدا ہے وہ اس کو ایسے پکارتا ہے جیسے پتہ نہیں اور کتنے خدا ہوں. تو ایسے پکارو جیسے صرف میں ہوں, میرے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں, تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے, تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے. اس حال میں بھی ایوب خدا کی بندگی کرتے رہے. ایک دن اچانک ان کی اہلیہ نے آ کے کہا کہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں بازار گئی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایوب جو ہے وہ خدا کا نبی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. اگر نہ ٹوٹتا تو پھر سید الصابرین ایوب نہ ہوتے. یہ صبر کا باندھ یہاں کے ٹوٹ گیا. جب تک مال پہ, اولاد پہ, جسم پہ اثر پڑتا رہا تب تک صبر کرتے رہے, لیکن جب روح پہ چوٹ ماری گئی تو صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. خدا کی بارگاہ میں استدعا کی معبود, اولاد چلی گئی میں نے صبر کیا, مال و منال لٹ گیا میں نے صبر کیا, کھیت کھلیان جل گئے میں نے صبر کیا, فقیری آ گئی میں نے صبر کیا, صحت رخصت ہو گئی میں نے صبر کیا, بیماری لاحق ہو گئی میں نے صبر کیا, گھر چھن گیا میں نے صبر کیا, بیابان میں پڑا ہوا ہوں میں نے صبر کیا. لیکن یہ کیا, اب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو اتنی مصیبتیں کیوں آتی. ذہنوں سے یہ بات نکال دو, اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہے. یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ جو عیش و عشرت میں ہے اسی پہ اللہ کا کرم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں. جبرائیل امین نازل ہوئے, کہنے لگے ایوب کیا کہا تم نے, پھر سے کہو. کہا میں نے یہی کہا کہ مال و منال لٹ گیا میں نے صبر کیا, اولاد چلی گئی میں نے صبر کیا, صحت چلی گئی میں نے صبر کیا, خیمے میں رہ رہا ہوں میں نے صبر کیا. لیکن یہ کیا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ایوب خدا نے پوچھا ہے کہ تم نے صبر کیا یا اس نے صبر کی توفیق دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تمہارا کارنامہ تھا کہ تم صبر کر رہے تھے. اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اترایا مت کرو. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. خدائی توفیق شامل حال ہے. وہ ایوب جبرائیل کے سامنے لاجواب ہو گئے. جیسے ہی جبرائیل نے کہا خدا نے پوچھا تم نے صبر کیا یا خدا نے صبر کی توفیق دی, تو پھر سجدے میں گرے. معبود میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں صبر کر لے گیا, لیکن واقعی پھر مجھ سے خطا ہو گئی, پھر مجھ سے خطا ہو گئی. اس صبر کی توفیق بھی تو نے دی تھی. اصول کافی میں ہے کہ جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا موسیٰ میرا شکر ادا کرو.
تو جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہا موسیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میں شکر ادا کروں گا تو پھر اس شکر ادا کرنے کی جو توفیق تجھ سے ملے گی اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو تجھ سے ہی ملنے والی ہے، تو مجھے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنی توفیقات آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہیں، اگر ان میں اضافہ کرنا ہے تو بس صرف خدا کا شکر ادا کریں کہ معبود میرے بس کا نہیں تھا، یہ سب تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس زہیر قین کے پاس بھیجا امام نے. قاصد گیا، کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سنا، کھڑے ہو گئے. معرفت اور بصیرت، جب یہ دو چیزیں کسی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے یہاں پہلی چیز تزلزل نہیں ہوتا، آن دا اسپاٹ فیصلہ کرتا ہے فوراً. عبید اللہ ابن حر جعفی کی طرح نہیں کہ کنفیوز ہو کیا کریں، حسین تک چلے گئے. یہاں حسین نہیں آئے، یہاں حسین نے قاصد کو بھیجا ہے، کہا آقا نے بلایا ہے. فوراً اٹھ کے آئے امام کی خدمت میں. امام نے یاد دلایا کہ زہیر میں نے تم کو بابا کی ایک بات یاد دلانی تھی. جی آقا کون سی بات؟ کہا بابا نے تم سے کبھی کہا تھا کہ حسین پر ایک وقت آئے گا اور حسین کربلا جائے گا تو حسین کا ساتھ دینا، میں کربلا جا رہا ہوں. زہیر نے کہا آقا مجھے یاد ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. فوراً، کوئی تأمل نہیں، کوئی سوچنا نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، صاحب اختیار ہیں. کہا آقا میں بھی آ رہا ہوں. گھر آئے. روایتیں کہتی ہیں کہ زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو کوفے چلی جا، کیونکہ جہاں ہم جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ زہیر کی بصیرت ہے. زہیر شرط کے ساتھ نہیں جا رہا حسین کے ساتھ، زہیر کی بصیرت ہے کہ حسین کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قربان ہونا ہے. یہ بصیرت ہے زہیر کی، یہ بصیرت ہے. زہیر نے کہا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، وہاں ہم اپنی جانیں قربان کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں ہم جا رہے ہیں، دیکھیے زہیر کے علم میں یہ بات نہیں تھی. جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں مردوں کو قتل کرنے کے بعد عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ تو ان اسیروں میں شامل ہو، اس لیے میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. تو زہیر کی زوجہ نے کہا کہ حسین بھی تو اپنے ساتھ بیویاں لے کر آئے ہیں. تو تاریخیں کہتی ہیں کہ زہیر قین کو جلال بہت جلدی آتا تھا، تو اسے جلال آ گیا، اور ایسا جلال کہ وہ غضبناک ہوا اپنی زوجہ پر. کہا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو اپنا موازنہ حسین کے ساتھ آئی ہوئی بیویوں سے کر رہی ہے؟ کہاں تو اور کہاں وہ شہزادیاں؟ یعنی یہاں پر زہیر قین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب بیبیاں اسیر بنائی جائیں گی تو اس میں شہزادیوں کو بھی اسیر کیا جائے گا. یہ زہیر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خانوادہ عصمت و طہارت کے لوگ بھی اسیر کیے جائیں گے. یہ نہیں سوچا تھا اس نے سوچا تھا کہ سپاہیوں کی بیویاں، غلاموں کی بیویاں، ان کو اسیر کیا جائے گا، شہزادیوں کو کون اسیر کرے گا. الغرض اس نے اپنی زوجہ کو بعض روایتوں کے مطابق یوں ہی بھیج دیا اور بعض روایتوں کے مطابق طلاق دے کر یعنی آزاد کر کے بھیجا، تاکہ
اسے کہا کہ تم پھر دوسری شادی کر سکو، اپنی زندگی گزار سکو، میں حسین کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچ گئے زہیر، لیکن اس زوجہ کو یہ فکر رہی 10 محرم کے بعد تک کہ پتہ نہیں میرا آقا حسین کی راہ میں شہید ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ بھی معرفت ہے، یہ بھی معرفت ہے۔ پتہ نہیں میرا آقا شہید ہوا یا نہیں ہوا، گئی تو نہیں کربلا، لیکن اسے فکر رہی۔ اور بعض روایتوں کے مطابق جب لٹا ہوا قافلہ دوسرے یا تیسرے دن 12 محرم کو کربلا پہنچا ہے، کوفہ پہنچا ہے، تو زہیر کی زوجہ بار بار سب سے جا کر پوچھ رہی تھی کہ یہ بتاؤ زہیر شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اسے یہ فکر تھی کہ زہیر شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو آخر میں جو شخص سروں کو اٹھائے ہوا تھا اس میں سے ایک سر نظر آیا زہیر کی زوجہ کو، جو سر زہیر کا تھا۔ تاریخ اسلام میں ایسی بیویاں بہت کم ہیں۔ جیسے ہی اپنے شوہر کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے، اپنا سر سجدے میں جھکا دی اور کہتی ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ اللہ اکبر، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ رب کریم آپ کی اس عزاداری کو قبول کرے۔ تاریخ اسلام میں ایک بڑا رول ہے خواتین کا، اور خاص طور پر کربلا میں۔ جب سر دیکھ لیا تو اب یہ فکر ہوئی کہ زہیر ایک عام انسان ہے، اس کا لاشا پتہ نہیں کسی نے دفنایا یا نہیں دفنایا، میرے زہیر کو پتہ نہیں کسی نے کفن دیا یا نہیں دیا۔ تو اپنے غلام سے کہتی ہے کہ میں تجھے آج کے بعد سے آزاد کر دوں گی، بس میرا ایک کام کر دے۔ کہا بی بی آپ کا کام کیا ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ یہ کفن لے لے اور کربلا چلا جا، تیرا آقا بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ اپنے آقا کو پہچاننا یہ لباس پہنے ہوا تھا، یہ لباس ہوگا، اس لباس کے ذریعے سے، اس جوتے کے ذریعے سے یا اس تعویذ کے ذریعے سے جو نشانیاں اس کو بتانی تھی اس نے بتائی، اپنے آقا کو پہچاننا اور اسے یہ کفن دے دینا۔ ہاں مجھے آ کر خبر ضرور دینا کہ تو نے کفن پہنا دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ اب زہیر کی زوجہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، اندازہ لگاتی رہتی ہے کہ غلام اب کربلا پہنچ گیا ہوگا، اب کفن پہنا دیا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، منتظر ہے، بے چینی کے ساتھ منتظر ہے۔ جیسے ہی غلام کوفے واپس آتا ہے کیا دیکھتی ہے کہ کفن ہاتھوں میں لے کر واپس آ گیا۔ بے چینی کے ساتھ پوچھتی ہے میں نے تجھے کفن اس لیے دیا تھا تاکہ آقا کو پہنا دے، یہ کفن واپس کیوں لے آیا؟ کہتا ہے شہزادی جب میں کربلا پہنچا ہوں تو وہاں سب کے لاشیں ایسے ہی بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کیا اس میں حسین کا لاشا بھی بے کفن پڑا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حسین کا لاشا بھی بے گور و کفن ہے۔ تو مجھے شرم آئی کہ میں اپنے آقا کو تو کفن دے دوں اور جو زہیر کا آقا ہے وہ بے گور و کفن پڑا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى اولاد الحسین. تاریخیں بتاتی ہیں کہ 2 یا 3 روز تک میرے آقا کا بدن بے گور و کفن پڑا رہا. جبکہ حسین جب زمین کربلا پہ آئے تھے تو بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا تھا. تاریخیں کہتی ہیں جب زمین خرید لی، بے نامہ ہو گیا، زمین کے کاغذات ان کے حوالے کیے اور کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد کی عورتیں آئیں. حسین نے کہا دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ کوئی کفن دینے والا ہو نہ دفنانے والا. اگر ہو سکے پانی بھرنے کے بہانے آنا، 2 مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. اجرکم علی اللہ. تاریخیں کہتی ہیں بچوں کو بھی بلایا تھا، بنی اسد کے قبیلے والوں کو بھی بلایا تھا. بنی اسد کے قبیلے والے جمع بھی ہوئے کہ دفنانا شروع کریں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان ہے جو زمین کربلا پہ وارد ہو رہا ہے. جزاکم ربکم. بنی اسد کے قبیلے والوں سے پوچھا یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہا رہے یہ لاشیں کب سے بے گور و کفن پڑے. ہم سے حسین نے وصیت کی تھی کہ اگر ہو سکے تو ان لاشوں کو دفنا دینا. آنے والا کہتا میں اسی غریب حسین کا فرزند زین العابدین. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ بنی اسد کے قبیلے والوں کو معلوم نہیں تھا. یہ واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے ضرور ہوا ہے لیکن تمام حقیقتوں سے یہ واقف نہیں ہے. تو کہتے ہیں آقا آپ کو تو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا. کہا ہے کہ امام کو امام معصوم ہی دفن کر سکتا ہے. تم لوگ دفن کرنے میں میری مدد کرو. بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا ارے کوئی بیلچہ لے کر آتا ہے، کوئی حسیر لے کر آتا. پہلی مجلس کربلا کے بعد سید سجاد کے آنے پہ شروع ہوئی. بنی اسد کے قبیلے والے کہتے ہیں آقا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، حسین کے ساتھ یہ عباس سائے کی طرح رہتا تھا. لیکن آخر وجہ جب دفنانا شروع کیا ہے نا تو کہتے ہیں لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ عباس کی قبر اتنی دور ہے حسین کی قبر سے. کہتے ہیں میرا آقا میرا چچا جب پانی لے کر لوٹ رہا تھا ارے جیسے ہی مشکیزہ چھدا ہے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کر موڑ دیا. میرے چچا کی وصیت تھی میری لاش خیمے میں نہ جانے. پہلی مجلس ہے سید سجاد پڑھ رہے ہیں، بنی اسد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں. واہ حسینہ واہ علی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد، بحق شہدائے کربلا، بحق اسرائے کربلا، ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے، اس حصے میں جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہوئے، معبود تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود اس مجلس میں شرکت کرنے والے خواتین و حضرات جو جس حاجت کے ساتھ اس مجلس میں آیا ہے، بحق شہید کربلا، بحق شہید اعظم، بحق حسین ابن علی، ہم سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو لوگ اس مجلس میں پچھلے سال تک شریک تھے، اس شہر کے مومنین، قرب و جوار کے مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے درجات کو بلند فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. جو حج و زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں ان کے حج و زیارات کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، ان مجلسوں میں پارٹیسپیٹ کرنے والے نوجوان جو جس حیثیت سے بھی عزاداری کی، دین کی خدمت میں مصروف ہے، سب کی شرکتوں کو قبول فرما. ہمارے مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.